ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات ہیپیٹائٹس سے متعلق کریں. ہیپیٹائٹس جس کی یوں تو مختلف ٹائپس ہیں، لیکن 4 جو اس کی ٹائپس ہیں وہ زیادہ کامن ہیں، وچ از ہیپیٹائٹس اے، بی، سی اینڈ ای. کیسے پھیلتا ہے، سوسائٹی میں اس کی کتنی پریولنس ہے، ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں، کون کون سی سادی سی احتیاطیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر عباسی صاحب، گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں، لیکن آج ہم انہیں گیسٹرو سے متعلق ایشوز پر نہیں بلکہ ہیپیٹائٹس سے متعلق ایشوز پر ان کی رہنمائی لیں گے. السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے پلیز بتائیے گا اس وقت 2021 میں پریولنس کیا ہے ہیپیٹائٹس کی اور ان کی ٹائپس کی ان پاکستان، ان آر سوسائٹی، ان دا کمیونٹی؟ ہیپیٹائٹس پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے، اور ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا 2.5 سے 3% لوگ ہیپیٹائٹس بی اور 5% سے زیادہ لوگ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہیں. کوئی ریسنٹ اسٹیمیٹس تو ہمارے پاس نہیں، لیکن ایک رف اسٹیمیٹ جو ایک دفعہ سروے ہوا اس میں یہ آیا. یعنی کہ اگر ہم اس کو ٹوٹل کر لیں تو تقریباً 10% آبادی کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 سے 2.5 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں. اوکے، اچھا تھوڑا سا بتائیے جو اے، بی، سی اور ای زیادہ کامن کون سا ہے؟ اس میں زیادہ کامن ہمیں کون سا نظر آتا ہے ان دا سوسائٹی؟ اس میں جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے اس کو عموماً پیلا یرکان کہا جاتا ہے. اچھا. جیسے لوگ بتاتے ہیں ان کو پیلیا ہو گیا، اور یہ عموماً 4 سے 6 ہفتے کے لیے ہوتا ہے، ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے اس میں، اور اکثر یہ کلیئر ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ کمپلیکیٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ گندے پانی سے ہوتا ہے، آلودہ پانی سے پھیلتا ہے. اچھا. اور یہ اس کی یہ اچھی بات ہے کہ یہ واضح نظر آ جاتا ہے، مطلب پیشنٹ کو یا آپ کے اس کے سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے، یا کوئی دیکھنے والا آپ کو کہہ دیتا ہے ایک دم سے کہ آپ کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں یا آپ کی رنگت ایسی ہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں. اچھا، I'm sorry بات کاٹتا ہوں، آپ نے کہا آلودہ پانی کے استعمال سے ہوتا ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اگر ہم فار ایگزامپل وضو کر رہے ہیں، ظاہر ہے ٹیپ واٹر ہے، ہم نے وضو کیا، ناک میں بھی پانی تھوڑا سا آپ نے ڈالا، کلی بھی آپ نے کی، اس کے علاوہ اگر ہم باہر کچھ کھانے پینے بیٹھ گئے، سڑک کنارے، فٹ پاتھ کنارے، کسی ٹھیلے سے کچھ لے کے کھا لیا، اس میں بھی پانی کا نہیں پتہ آپ کو، جوسز بن رہے ہوتے ہیں، فریش جوسز، یو نیور نو اس میں پانی جو ایڈ کریں وہ کون سا پانی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا، جیسے آپ نے کہا کہ گرمیوں میں سڑک کنارے جو مشروبات مل رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیلا یرکان زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا. کیونکہ پانی جو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا، تو اس کا تو بڑی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے جس کو کالا یرکان کہا جاتا ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو کالا یرکان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش قاتل ہے. اچھا. آپ کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ جو ریسنٹ اسٹیمیٹس ہیں 80% لوگ، 80% لوگ جو اس سے متاثر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کیسے معلوم؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کا صرف جو طریقہ ہے وہ اسکریننگ ہے، ان کا ٹیسٹ کیا جائے، ادروائز لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ہیپیٹائٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سمپل ٹیسٹ فار آل دی ٹائپس، فار ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی، ایٹ لیسٹ اس کے ٹیسٹ کروا لیں. ایل ایف ٹیز چیک کی جاتی ہیں. ایل ایف ٹیز تو ایک پیٹرن دیکھا جاتا ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ، لیکن ہیپیٹائٹس بی سی کا ایک الگ سے اسکریننگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اچھا. کیونکہ یہ تب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ تب ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں یا ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں جب وہ پیچیدہ ہو چکا ہوتا ہے. نہیں، پھر آپ مجھے ذرا گائیڈ کیجئے کس کو اسکریننگ کروانی چاہیے اور کب اسکریننگ کروانی چاہیے؟ جن لوگوں میں جیسے ہیپیٹائٹس اے اور ای کا تو ہم نے کہا کہ وہ آلودہ پانی اس کا سورس ہے. جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے وہ بلڈ اینڈ بلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹ سے پھیلتا ہے، وہ پانی سے نہیں پھیلتا. اوکے. جیسے اس کے بہت سارے پھیلنے کے سورسز ہیں. سرنج ہو سکتی ہے، جیسے بلیڈ ہو سکتا ہے. آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ اکثر لوگ جو زیادہ ہاسپٹلس کا وزٹ کرتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ سرنجز یا یہ انجیکشنز یا ڈرپس لگواتے رہتے ہیں. کوئی سرنج ری یوز ہو گئی، کوئی ایسا پرابلم اس سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سرجریز یا ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں میک شیور کریں کہ وہ پراپر اسٹرلائز ہو. پھر ایون جو خواتین نوز پیئرسنگ، ایئر پیئرسنگ کراتے ہیں، مرد حضرات جو حجام کے پاس جاتے ہیں، وہ بہتر ہے کہ اپنا سامان رکھ لیں، کیونکہ یہ سارے سورسز ہیں. پھر بلڈ ٹرانسفیوژن، یہ بڑے سورسز ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے اسپریڈ کرنے کے. ویکسینز ہوتی ہیں؟ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے، اور یہ بڑا اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جیسے ابھی کووڈ آیا تو جس طرح ویکسینیشن پہ فوکس کیا گیا اور ایک بڑی ہم نے دیکھا نمبر ویکسینیٹ ہو چکا ہے، اس طرح ہم اگر ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن پہ فوکس کریں تو ہم لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی سے بچا سکتے ہیں. ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین ابھی تک نہیں اویلیبل، لیکن ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین جو ہے وہ بالکل موجود ہے. اس کی 3 ڈوزز ہیں اور وہ لگا کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ 3 ڈوزز جو لگائی جاتی ہیں کسی بھی ایج بریکٹ کے لیے، کسی بھی وقت
اویلیبل جی ہیں؟ بالکل آپ لگا سکتے ہیں. اب تو جو ہمارا ای پی آئی اسکیجول ہے جو بچوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے اس میں یہ شامل کر دیا گیا ہے. اچھا. لیکن جو ہمارے جن لوگوں کی ایج زیادہ ہے یا ہمارے وقتوں میں جب یہ نہیں تھا اس میں شامل, تو ہمیں اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے, اور اگر آپ کو ہیپیٹائٹس بی نہیں ہے تو آپ اس کی ویکسین لگوا لیں, حفاظتی ویکسین لگوا لیں. اوکے, یہ تو صرف ہیپیٹائٹس بی کے لیے ہو یہ گیا, صرف بی کے لیے. باقی کسی کی ویکسین نہیں ہے تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرنی چاہیے. ہیپیٹائٹس سی کی جو بری بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک ویکسین اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدا نخواستہ ہو گیا ہے, جو بھی اس وقت ٹائپس ہیں کامن ہمیں نظر آ رہی ہیں, پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کیسے سپورٹ کر رہا ہے اس کو؟ اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو ڈو وی ہیو دیٹ ہیلتھ سسٹم ود اس, اور ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں کہ پھر کیور ہو جاتا ہے, مینیج ہو جاتا ہے؟ اصل میں جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے, ہیپیٹائٹس اے اور ای میں تو کوئی خاص آپ کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی, سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس سے پیشنٹ ریکور کر جاتے ہیں. اوکے. کچھ کیسز میں وہ جب بگڑ جاتا ہے جس کو فلمنٹ ہیپیٹائٹس کہا جاتا ہے اس میں پھر پیشنٹ آئی سی یو میں لینڈ کرتا ہے. جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی علامات نہیں ہوتی. تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس کا رخ لوگ تب کرتے ہیں جب وہ پیچیدہ ہو چکا ہوتا ہے, جب وہ آپ کے جگر کو متاثر کر چکا ہوتا ہے, جگر سکڑ چکا ہوتا ہے, پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے, خون کی الٹیاں ہوتی ہیں, ایون یہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو لوگ ہیپیٹائٹس کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے؟ جی بالکل, جب آپ کا جگر متاثر ہوتا ہے, اچھا, لیور کینسر. جی لیور کینسر بن جاتا ہے یہ. تو لوگ اس وقت ہاسپٹلس کا رخ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کی بر وقت تشخیص ہو اور پھر اس کا علاج بھی ممکن ہے, اور آپ اگر ہاسپٹلس آتے ہیں تو اچھی اب اورل میڈیکیشنس, اینٹی وائرل جو میڈیسنز ہیں, پہلے انجیکشن لگائے جاتے تھے انٹرفیرون کے, جو کہ کافی لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا تھا, اور وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے تھے اور لوگ تنگ ہوتے تھے. لیکن اب ایسی اچھی اورل میڈیکیشنس اینٹی وائرل موجود ہیں جو کافی افیکٹو بھی ہیں, اور زیادہ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہوتا یوز کرتے. تو اگر آپ بر وقت اس کا اپنی ٹیسٹ کروا لیتے ہوں تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے. اور آپ بلڈ ٹیسٹ, جی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, انیشل اسکریننگ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ پازیٹیو آتا ہے اس کے بعد کچھ آپ کے مزید ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ اور پی سی آر وغیرہ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. تو وہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی ہیپیٹائٹس سی کے لیے. ہیپیٹائٹس بی جو ہے اس سے آپ مکمل چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے, لیکن اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اوکے. تو اگر بر وقت آپ تشخیص ہوگی تبھی یہ پاسبل ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس اس وقت ہاسپٹل آتے ہیں جب سٹیج بہت آگے جا چکا ہوتا ہے, سیروسس ہو چکا ہوتا ہے, جس کو جگر کا جو سکڑ جانا ہے اس کو سیروسس کہتے ہیں. تب آتے ہیں جی, اور تب پھر ان کو لیور ٹرانسپلانٹ اور ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سر جو چند لمحات پہلے ویکسین کا ذکر کیا, ظاہر ہے ہمارے ای پی آئی پروگرامز میں شامل ہے, لیکن اگر اس وقت شامل نہیں تھا جس وقت ہمارے بزرگ تھے جب ان کو نہیں لگی, اب اگر لگوانا چاہتے ہیں وہ, تو کیا ایکسپینسو ویکسین ہوتی ہے یہ؟ نہیں, یہ بالکل ایکسپینسو ویکسین نہیں ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے, بالکل وہ لگوا سکتے ہیں ویکسین. یعنی کاسٹلی نہیں ہے جی, اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے. بالکل اویلیبل ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ اگر آپ ویکسین لگوا لیتے ہیں, اس سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ کل آپ کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, جگر متاثر ہو جاتا ہے, پھر آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ اور ان چیزوں کی طرف جانا پڑتا ہے, اگر اس سے آپ وے کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ بالکل یہ ویکسین لگوا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایسا سمٹم جو آپ نے بہت کامن دیکھا ہو کہ اچھا یہ سمٹم اگر نظر آئے کسی پیشنٹ میں تو کچھ چانس ہے کہ اسے کوئی ہیپیٹائٹس کی کوئی ٹائپ ہو سکتی ہے, وہ سمٹم کیا ہے, دا موسٹ کامن سمٹم؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای تو پیلا یرکان ہے, وہ تو واضح نظر آتا ہے, آنکھیں پیلی ہو جانا, آپ کو وامٹنگ ہونا, جی متلانا, اس طرح کی بخار ہونا, ڈائجسٹو ٹریک متاثر ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے سمٹم حملہ کرتا ہے. لیکن جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اس میں کوئی خاص علامات نہیں آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنرلائز ان کو ایک ویکنس ہوتی ہے یا کچھ تھوڑا جی متلاتا ہے, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو کالا یرکان اور خاموش قاتل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سمٹمس تبھی آتے ہیں جب یہ آپ کے جگر پہ اٹیک کر کے اس کو متاثر کر چکا ہوتا ہے. سر کووڈ-19 نے تو ہمیں بڑا سکھایا, ہائیجین پر بھی بڑا ہم لوگ سیکھ پائے ہیں. اب ہم پرسنل ہائیجین پہ بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں, اور اگر ہم سیلون جا رہے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, کہیں پر بھی جا رہے ہیں, ایک تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی کم ہو چکا ہے, اور زیادہ ہم اویئر ہو چکے ہیں کہ اچھا یہ بلڈ کانٹیکٹ بھی نہ ہو, اور جنرلی بھی ہم ایوائڈ کرتے ہیں ان معاملات میں کہ کوئی جراثیم یا وائرس جو ہے وہ ہم پہ حملہ نہ کرے. تو کیا اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور ہیپیٹائٹس میں اب کمی آ رہی ہے, لوگ اب واقعی کم متاثر ہو رہے ہیں؟
जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है वो तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट आई और लोगों ने सीखा और लोग कॉन्शियस हुए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी हमारी जो बीमारियां थी खुसूसन हेपेटाइटिस, ये मेरा ख्याल है इग्नोर हो गया, क्योंकि जब लोगों ने हॉस्पिटल आना छोड़ दिया, चेक करवाना छोड़ दिया, लोगों की तवज्जो जो है सिर्फ वो कोविड बाकी पर तवज्जो रही और बहुत सी बीमारियों पर बिल्कुल, तवज्जो कम होगी। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, क्योंकि हमने देखा कोविड-19 में लोगों ने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया था। शुरू में तो वाकई छोटा मोटा कोई मसला तो लोग हॉस्पिटल जा भी नहीं रहे थे, और इसकी वजह से फिर हमने देखा मसाइल बढ़े। सर थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हैदर साहब साथ मौजूद थे, आप हेपेटाइटिस से मुतालिक हमसे बात कर रहे थे।